الیکٹران ٹرانسپورٹ چین آکسیڈیٹیو فاسفورائلیشن کا ایک پروسیس ہے جس میں ہائی انرجی کمپاؤنڈز یعنی NADH اور FADH2 آکسیڈائز ہو کے انرجی بناتے ہیں۔ سیل کے اندر زیادہ تر ATP اسی پروسیس کے ذریعے بنتی ہے۔ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں مختلف پروٹین کمپلیکسز انوالو ہوتی ہیں جو مائٹوکانڈریا کی انر ممبرین میں انٹینگلڈ یا لوکلائز ہوتی ہیں۔ پروٹین کمپلیکسز الیکٹران کو پاس آن کرتی ہیں اور آخر میں یہ الیکٹران آکسیجن ایکسیپٹ کر کے واٹر بناتا ہے۔ پریکٹیکلی الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کیسے کام کرتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے الیکٹران کیریئر یعنی NADH آکسیڈائز ہو کے اپنے الیکٹران پروٹین کمپلیکس 1 کو ڈونیٹ کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ الیکٹران موو کرتا ہے تو یہ گریجولی انرجی ریلیز کرتے ہیں۔ یہ انرجی پروٹون کو اکراس دا ممبرین پمپ کرنے میں مدد کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ہائیڈروجن آئن یا پروٹون مائٹوکانڈریل میٹرکس سے انٹر ممبرین اسپیس میں آ جاتی ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ الیکٹران کی موومنٹ سے الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے جو ایک قوت کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے، جس کے ذریعے ہائیڈروجن کی موومنٹ ممکن ہوتی ہے۔ الیکٹران اس کے بعد پروٹین کمپلیکس 1 سے سائٹوکروم Q یعنی UBQ9 کو پاس آن ہوتے ہیں، جو کہ موبائل الیکٹران کیریئر مالیکیول ہوتے ہیں۔ یہی UBQ9 FADH2 کے الیکٹرانز جو FADH2 کی آکسیڈیشن سے پروڈیوس ہوتے ہیں بائی پروٹین کمپلیکس 2 کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس ریئیکشن کے نتیجہ میں بھی کچھ پروٹون مائٹوکانڈریل میٹرکس سے انٹر ممبرین اسپیس میں پمپ ہوتے ہیں۔ یہ تمام الیکٹران جو UBQ9 ایکسیپٹ کرتا ہے UBQ9 سے تھرڈ پروٹین کمپلیکس کی طرف پاس آن ہوتے ہیں۔ اس پروٹون پمپ کے نتیجے میں پروٹون یا پازیٹیو آئن کی کنسنٹریشن انٹر ممبرین اسپیس میں بڑھ جاتی ہے کمپیئر ٹو دا مائٹوکانڈریل میٹرکس۔ اس کے بعد الیکٹران ایک موبائل کیریئر یعنی سائٹوکروم C ایکسیپٹ کر کے پاس آن کرتا ہے فورتھ پروٹین کمپلیکس کو۔ اس الیکٹروموٹیو فورس کے نتیجہ میں کچھ پروٹون میٹرکس سے انٹر ممبرین اسپیس میں آتے ہیں جو مزید ہائیڈروجن آئن کی کنسنٹریشن کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آخری مرحلہ میں آکسیجن ایٹم ان الیکٹران کو ایکسیپٹ کر کے واٹر مالیکیول بناتا ہے۔ اس لیے اس فینامینا کو ریسپائریشن بھی کہتے ہیں، جس میں ہماری باڈی آکسیجن کو یوٹیلائز کرتی ہے۔ لہٰذا اگر آکسیجن مہیا نہ ہو تو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کا پروسیڈ ہونا ممکن نہیں، اور الیکٹران ٹرانسپورٹ کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہماری باڈی زیادہ مقدار میں ATP نہیں بنا سکے گی۔ لہٰذا سوال یہ بنتا ہے کہ ATP بنتی کیسے ہے، اور یہ مرحلہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کا سب سے دلچسپ مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ تمام ہائیڈروجن آئن جو الیکٹران کیریئر کی بدولت انٹر ممبرین اسپیس میں چلے آتے ہیں وہ الیکٹرو کیمیکل گریڈینٹ بنا دیتے ہیں۔ اس مرحلے میں ATP سینتھیز ایک سینٹرل رول ادا کرتا ہے۔ دراصل اس پروٹین کمپلیکس میں پروٹون چینلز ہوتے ہیں جو گریڈینٹ کی وجہ سے پروٹون ہائی کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن کی طرف موو کرتے ہیں وایا پروٹون چینلز ان دا ATP سینتھیز۔ اس فینامینا کو کیمی آسموسس کہتے ہیں۔ لہٰذا ان ہائیڈروجن آئن یا پروٹون کی انٹر ممبرین اسپیس سے دوبارہ مائٹوکانڈریل میٹرکس کی طرف موومنٹ، جو کہ ہائی کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن کی جانب ہوتی ہیں، ایک پروٹون موٹیو فورس پیدا ہوتی ہے، اور یہ فورس ATP سینتھیز کو انرجائز کر کے ADP کو ATP میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ اس طرح یہ پروسیس چلتا رہتا ہے جس میں NADPH اور FADH2 کی آکسیڈیشن سے الیکٹران مختلف الیکٹران کیریئر سے ہوتے ہوئے آکسیجن اور ساتھ ہی پروٹون کو اکراس دا انٹر ممبرین پمپ بھی کرتا ہے۔ یعنی الیکٹران فلو اور پمپنگ آف پروٹون، یہ دونوں فینامینا ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔